رمضان مبارک میں ایک تو عبادت ہے روزے کی، اور ایک عبادت ہے تراویح کی، اور ایک عبادت ہے زکوٰۃ کی، کہ بہت سارے لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اپنے مال کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، کیونکہ یہ جو مال یہ اللہ نے دیا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا۔ اب کوئی آدمی اگر کاروبار کر کے دکان پر بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ کاروبار تو میری وجہ سے چل رہا ہے، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کاروبار جب چلے گا جب آپ کے پاس گاہک آئیں گے۔ اب گاہکوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دکان شروع کی، کاروبار شروع کیا، چند دن کے بعد کاروبار دیوالا نکل گیا، کاروبار ختم، 0/0 کاروبار بند کرنا پڑا تھا کہ گاہک نہیں آئے۔ اب یہ گاہک کو بھیجنے والے اللہ ہیں۔ تو جس انسان نے سوچ یہ بنا لی کہ یہ مال میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، میں نے خود کمایا، میں کیوں دوں، تو یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بڑا ذلیل ہو چکا ہے۔ تو یہ سوچے کہ میرا جو کاروبار چل رہا ہے، میرے پاس جو اتنے پیسے ہیں، بینک بھرا ہوا ہے، جو میرے پاس 1 لاکھ کا فون ہے، میرے پاس جو گاڑیاں ہیں، جو میرے پاس اپنا گھر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سب چیزیں عطا فرمائی۔ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر روزانہ مانگتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے۔ تو جس آدمی کے پاس گھر نہیں ہے وہ کاروبار بنانے کی کیا سوچے گا؟ ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، دکان نہیں، بس ایک کام ہے صبح سے شام تک بھیک مانگنا ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو شکر ادا کرے کہ اللہ میں ان سے بہتر ہوں، میں روڈوں پہ نہیں پھر رہا ہوں لوگوں کے سامنے مانگتا ہوا، بلکہ مجھے اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کو دینے والا ہوں۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ دینے والا بہتر ہے لینے والے سے، لینے والا اتنا افضل انسان نہیں ہے کہ جتنا دینے والا افضل ہے۔ تو دینے والا آدمی یہ سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا پیٹ مجھ سے پل رہا ہے، کتنے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جس آدمی نے مال کو جمع کر کے رکھ لیا اپنے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیا، اس کو خرچ نہیں کرتا ہے، اس کو دیتا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، غریبوں کو دیتا نہیں ہے، غریبوں پر لٹاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، کہ اس انسان کو جہنم کے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ حالانکہ خوشخبری کس چیز کی دی جاتی ہے؟ اچھی چیزوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ بھائی بیٹا ہوا گھر میں، خوشخبری ہے، شادی ہو گئی گھر میں، خوشخبری ہے، اچھا گھر بنا ہے، خوشخبری ہے، گھر لیا، خوشخبری ہے۔ لیکن یہاں پر کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس مال کو تم نے جمع کر کے دنیا میں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، گرم، اور اس کو گرم کر کے اس کے بدن پر لگایا جائے گا جس نے مال کو خرچ نہیں کیا، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے بدن پر اس مال کو لگایا جائے گا۔ تو یہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے؟ میں تو نمازی تھا، حاجی تھا، روزے رکھتا تھا، سب کچھ کام کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا، یہ کون سی مصیبت ہے جس کو گرم کر کر میرے بدن پر لگایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ جہنم سے جب پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ یہ وہی مال ہے کہ جس کو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا، قبضہ کر کے رکھا، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں دیا نہیں، زکوٰۃ نہیں نکالی، غریبوں کا خیال نہیں کیا، بس تو نے جمع کرتا رہا مال کو، آج 1 ہو گیا، آج 10,000 ہو گئے، آج 20,000 ہو گئے، آج جو ہے لاکھ ہو گئے، آج 2 لاکھ ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، لیکن خرچ کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کیا، تو تم نے دنیا میں جس طرح مزہ چکھا مال کا، آج تجھے اسی مال سے جہنم کے اندر آگ اس کا جو ہے مزہ چکھایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کا ایک توق بنائیں گے، جہنم کا توق بولے تو ایک آگ کا اس کے لیے ایک روڈ بنائیں گے، روڈ، اور وہ اتنی وزنی ہوگی کہ اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور وہ نیچے گر جائے گا، اٹھے گا، اٹھنا چاہے گا لیکن اٹھ نہیں سکتا ہے، پھر گر جائے گا۔ تو یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو سارے کام تو کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالنے والے سے تیار نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ آپ کو حج کرنے والے ملیں گے، عمرہ کرنے والے ملیں گے، بڑی بڑی دعوت کرنے والے ملیں گے، اتنی بڑی دعوت افطاری کی کہ ساری مسجدوں میں اعلان کر دو آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، اتنے بڑی دعوت کرنے والے بھی ملیں گے آپ کو، سب ملیں گے، لیکن اگر کوئی نہیں ملے گا تو زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس لیے دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ادا کرو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ تم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرو، یعنی مال پاک ہو گیا۔ جس طرح ایک آدمی، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، تو ایک آدمی جو ہے وہ تربوز کی منڈی پہ گیا تربوز لینے،
माउस लेने गया, अनार लेने गया, पपाई लेने गया, तो जब लेके आता है तो जो तरबूज होता है ना, पूरा तरबूज वज़न होता। ऐसा कौन भी नहीं बोलता अंदर का दियो, मेरे को छिलका तुम्हारा है, भगा देता हूँ। भाई छिलका नहीं, पूरा तरबूज है। तो पूरा तरबूज, अब यहाँ पर किसी को एतराज़ नहीं हो रहा, तरबूज के साथ छिलका भी आ रहा, माउस के साथ छिलका भी आ रहा, अनार के साथ छिलका भी आ रहा। जिस तरह अंदर के मौस को खाते हैं, बाहर के को फेंक देते हैं, तो इसी तरह ज़कात भी है कि अंदर का माल खाओ, बाहर को जो है किसी गरीब को दे दो। तो जिस तरह पूरा आदमी कोई तरबूज खा ले, पूरा माउस खा ले, तो उसका पेट ख़राब हो जाता, तो इसी तरह जो आदमी ज़कात का माल खाएगा इसकी आखिरत ख़राब हो जाएगी। मुर्गी वाला जब मुर्गी लेता है, चिकन वाला, तो उन्हें ये नहीं बोलता मेरे को अंदर का चिकन होना, उन्हें पूरी मुर्गी मिलती है, और उस मुर्गी में से आधा तो कचरा निकल जाता है। तो इस कचरे पर जब एतराज़ नहीं है तो लोगों को ज़कात पर एतराज़ होता है, ज़कात क्यों? तो जो आदमी जो लोग ऐसे हैं ज़कात पर एतराज़ करने वाले हैं, तो वो फलों पर जाकर एतराज़ करें, भंडी वाले से एतराज़ करें, चिकन वाले से एतराज़ करें कि पूरी मुर्गी साबुत मुर्गी होना है, लेकिन अंदर का होना, बाहर का नहीं होना, तो कौन भी नहीं देगा, क्या बेवकूफ़ है। तो जब यहाँ पर एतराज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी अल्लाह के मामले में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अब ज़कात किस तरह अदा करना है? ज़कात के लिए 4 माल होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास 4 चीज़ें हैं तो उस पर ज़कात है। एक सोना चांदी, पैसे नकद रखे हुए और माल तिजारत। सोना कितना हो? 7.5 तोला सोना हो और उस पर 1 साल गुजर गया हो, तो इस आदमी पर ज़कात वाजिब है। अब एक आदमी बोलता मेरे पास तो 5 तोले सोने हैं, 4 तोले सोने हैं, तो इस आदमी को अब सोने का एतबार नहीं, अब इस आदमी का जो सोना है वो सोने की मिकदार 52.5 तोला चांदी को अगर पहुंच गई, यानी एक आदमी के पास इतना सोना है कि उस सोने को बेचकर 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो ये आदमी पर भी ज़कात वाजिब है। अब 52.5 तोला चांदी कितने की आएगी? 40,000 की आएगी, या 1-2 हज़ार ऊपर नीचे है। तो जिस आदमी के पास इस वक्त 40,000 रुपये बैंक में है, फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंट में कहीं भी हो, जेब में है, घर में है, बीवी के पास है, कहीं भी रखे हुए हैं, अगर 40,000 रुपये हैं और उन 40,000 रुपये को 1 साल गुजर गया, तो ऐसा आदमी ज़कात अदा करेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं करेगा तो फिर क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है? एक तो सोना, एक चांदी है। चांदी किसी के पास 52.5 तोला है और 52.5 तोला चांदी को 1 साल हो गया, तो अब इस आदमी पर भी ज़कात अदा करना वाजिब है। तीसरी चीज़ क्या है? पैसे रखे हुए नक़द, चाहे वो पैसे कहीं भी हो, तो इस आदमी के ऊपर भी ज़कात वाजिब है। चौथी चीज़ क्या है? माल तिजारत। किसी आदमी ने दुकान खोली और दुकान के अंदर जितना भी सामान है, उस सामान की कीमत इतनी है कि उस कीमत से आदमी 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, यानी 40,000 रुपये का अगर सामान है और उस दुकान को खोल के 1 साल हो गया है, तो दुकान के सामान पर जितना भी सामान है हिसाब लगाकर पूरे सामान की ज़कात अदा करें, वरना चंद दिन के बाद दुकान तो रहेगी लेकिन इस दुकान के अंदर माल नहीं रहेगा। समझ में? दुकान तो रहेगी लेकिन इस दुकान के अंदर कोई और बैठेगा, तेरा सामान नहीं रहेगा, दुकान ठप हो जाएगी। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनके ठप हो गए। अब जिनके कारोबार चल रहे हैं खूब अच्छी तरह, तो उनको भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ढील देते हैं कि मज़ा ले ले, मरने के बाद देखूंगा। तो यहाँ तो मज़े ले लिए, ज़कात अदा नहीं की, गरीबों का ख्याल नहीं किया। आज हमारी नौजवान मुसलमान बच्चे क्यों भाग रही हैं किसी के साथ? क्यों भाग रही है? वो उनकी वक्त पर शादी नहीं हो रही। वक्त पर शादी काहे को नहीं हो रही? उनके ऊपर कोई खर्चा करने तैयार नहीं है। मालदार आदमी उसी बस्ती में रहता है, अपनी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए खर्च करता है, लेकिन उसके बराबर में एक गरीब बच्ची है, उन्हें उसको 20 रुपये देने तैयार नहीं है। ये भी नहीं कहता है कि तुम अपनी बेटी की शादी करो, मैं आपकी बेटी की शादी में कुछ तो भी सामान दूंगा। कहता हमारा क्या करने का है, हमने अपना कमा लिया। तो इस वजह से हमारी नौजवान लड़कियाँ मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही शादी में ले। तो चौथी चीज़ क्या है? दुकान के अंदर जितना भी सामान है उस सामान पर आप हिसाब लगाएं। अगर वो सामान 40,000 रुपये का है तो ज़कात अदा करके उसको जो है माल को पाक बना लेना है। और जो चौथी चीज़ है वो है माल तिजारत। अगर किसी ने ज़मीन ली हुई है और वो ज़मीन बेचने के वास्ते ली हुई है, एक आदमी ने, चाहे उसके पास 5 घर हों, लेकिन अगर वो 5 घर रहने के वास्ते हैं तो ज़कात नहीं है। अगर 5 घर हैं और एक प्लाट इस वास्ते ली हुई है कि इसको मैं बेच दूंगा, नहीं, नफ़ा कमाने के वास्ते ख़रीदी हुई है, तो उस प्लाट पर भी आदमी को ज़कात अदा करना है, चाहे वो प्लाट 5 लाख की हो, चाहे वो प्लाट 50 लाख की हो, 50 करोड़ की हो, कितने की हो। अब एक आदमी हैरान हो जाता, भाई एक आदमी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए में 2500 रुपये ज़कात देना है, तो वो शुक्र अदा करे कम से कम मेरे पास 1 लाख रुपये तो हैं। 1 लाख है तो 2500 जा रहे ना, जब 1 लाख ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? और 40,000 रुपये पे 1,000 रुपये ज़कात है। और इसका आसान सा हिसाब किस तरह लगाना है? आसान, इससे आसान हिसाब कुछ नहीं है। हिसाब आपको क्या लगाना है कि मेरे घर में कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने पैसे हैं,
تو ان سب کا حساب لگائے، کتنا میرے پاس دکان میں سامان ہے یا میرے پاس کتنی زمینیں ہیں، ان کا ہی کہ حساب لگائے، چاروں پانچوں چیزوں کو جوڑ لے، اور جوڑنے کے بعد آدمی حساب لگا کہ یہ چاروں چیزوں کی جو قیمت ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے، چاروں چیزوں کی قیمت سمجھیں 5 لاکھ روپے ہے، اور 5 لاکھ روپے سے اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ بھی نکال دو، کتنا آسان، اب اس سے آسان کیا ہوگا، قرضہ بھی نکال دو، مان لو 5 لاکھ روپے کی یہ ساری چیزیں ہیں، سونا چاندی پیسے اور جو زمین ہے 5 لاکھ کی، اس میں سے 1 لاکھ روپے کا اوپر قرضہ ہے، تو 1 لاکھ روپے قرضہ کا نکال دیا، اب 4 لاکھ بچے، تو وہ 4 لاکھ میں زکوٰۃ دینا ہے، کتنا آسان، 4 لاکھ میں 10,000 روپے زکوٰۃ دینا ہے، تو یہ 10,000 روپے گئے، گنتے کے حساب سے کم دکھ رہے، چلے گئے 10,000 روپے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اور دنیا میں مال کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے حرام کمانے سے مال کم ہو جاتا ہے لیکن صدقہ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے جملے ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ اللہ کے جملے ہیں، تو جو آدمی یہ سوچے گا میرے 10,000 روپے چلے گئے 4 لاکھ میں سے، تو گنتی کے اعتبار سے تو کم ہو رہے ہیں لیکن برکت کے اعتبار سے کم نہیں ہو رہے، اگر نہیں کرے گا تو پورے سال میں بیماری، پریشانی، یہاں جھگڑے وہاں لڑائی، کبھی وکیل کے پاس، کبھی جج کے پاس، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس کے پاس، کسی کے پاس، اتنے جھگڑے فتنے فساد پیدا ہو گئے کہ اس سے لاکھوں روپے چلے گئے، لیکن اگر یہاں زکوٰۃ ادا کر دیا تو وہ لاکھوں روپے سے بچ جاتا، تو کتنا آسان ہے، اور وہ بھی 1 سال گزرنے کے بعد ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ہی دینا ہے، جب آپ کے اوپر 1 سال گزر جائے گا اس کے بعد دینا ہے، 1 سال سے جو آپ نے بیچ میں کھا لیا پی لیا وہ سب اس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن آج آپ کے پاس جتنا ہے، آج آپ جو ہے پچھلے رمضان المبارک میں صاحب نصاب تھے، یعنی اتنا آپ کے پاس پیسہ تھا پچھلے رمضان میں کہ جس پیسے سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو اب جتنا پیسہ ہے اس کے حساب لگا کر ادا کر دینا ہے، بیچ میں جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے آئے وہ ختم، اس کا تو حساب ہی نہیں لگا رہے، اس کا تو حضور نے منع فرمایا اس کے حساب نہیں، بلکہ آج کی تاریخ میں جتنا آپ کے پاس موجود ہے اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، بس بات ختم ہو گئی۔